بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو پریزنٹیشن ہے یا ڈسکشن ہے ہماری، وہ ہے کاؤنسلنگ آف دی پیشنٹ ود ریٹینوبلاسٹوما۔ سب سے پہلے آپ یہ جو کاؤنسلنگ کی جو اسٹیشن ہے، اس میں آپ کے مور دین 80% آف کاؤنسلنگ کے پیشنٹ سارے اس میں کور ہوں گے۔ لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک چیک لسٹ بنانی ہے، اور اس چیک لسٹ کے بیس پہ آپ ڈسکس کریں گے۔ یہ آپ کو الٹی دکھائی دے رہی ہے، بٹ اینی ہاؤ آپ اس کو ایک چیک لسٹ پر بنا لیں، اور اس چیک لسٹ کو آلموسٹ 10 ٹائم لکھ لیں، تو اس میں بہت سارے ڈیزیزز جو ہیں آپ کے اسی میں کور ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کا چیک لسٹ کا ہونا چاہیے انٹروڈکشن۔ آپ اپنی انٹروڈکشن کروا لیں۔ مائی نیم از ڈاکٹر افضل قادر، اسسٹنٹ پروفیسر پیڈیاٹک آفتالمالوجی اینڈ اسٹریبسمالوجی۔ اور آپ پیشنٹ سے اس کی انٹروڈکشن پوچھ لیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا پیشنٹ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، جو آپ کا ڈسکشن ایریا ہے جہاں پہ آپ پیشنٹ کے ساتھ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہے کہ نہیں ہے۔ اور آپ اس کا اٹینڈنٹ کا پوچھیں گے کہ اگر آپ کو کسی اور کو بلانا چاہتے ہو تو ہم اس کو بھی بلا لیں گے، تاکہ آپ کمفرٹ فیل کر سکیں۔ ساتھ میں آپ اس کو لینگویج کا پوچھیں کہ آپ کون سی لینگویج یا کون سی بولی بولتے ہو گھر پر، تاکہ ہم اسی لینگویج میں زبان میں ہم بات کر سکیں، جو دونوں کے یعنی آپ کے لیے بھی اور پیشنٹ مریض کے لیے بھی ایزی ہو۔ یا پھر آپ نیشنل لینگویج کو یوز کر سکتے ہیں، یا کسی ٹرانسلیٹر کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو اگر کمیونیکیشن میں کوئی پرابلم ہو۔ یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی سندھی ہے اور لینگویج وہ نہیں سمجھتا، تو آپ نے ظاہری بات ہے پھر آپ نے ایک ٹرانسلیٹر کو رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ انٹروڈکشن کے بعد، اپنی انٹروڈکشن کے بعد پھر ڈیزیز کی انٹروڈکشن آتی ہے۔ آپ نے ریٹینوبلاسٹوما کی انٹروڈکشن کرانی ہے، اور اس سے پہلے آپ یہ پوچھ لیں کہ آپ کو اس ڈیزیز کے بارے میں کوئی معلومات ہے جو آپ کو تشخیص کر کے دی ہے۔ یہ بیماری جو آپ کو تشخیص کر کے دی گئی ہے، یعنی آپ کے پیشنٹ کو، آپ کے بچے کو، تو آپ کو اس کے بارے میں کتنے معلومات ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو کتنی معلومات ہیں، زیادہ ہیں کم ہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو پھر آپ کو اپنا بیس اس طرح بنانا ہوگا۔ پھر ڈیزیز کی انٹروڈکشن کرانی ہے، ڈیٹیل میں ڈیزیز کی انٹروڈکشن کرانی ہے کہ ریٹینوبلاسٹوما کیا چیز ہے۔ یہ ایک ملیگننٹ ڈیزیز ہے، یہ کینسر ہے، جو اگر بر وقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ دماغ کے اس میں بھی جا سکتا ہے، دماغ میں بھی اس کی میٹاسٹیسس ہو سکتی ہے، یا ٹرانسفر ہو سکتی ہے، یا بدن کی کسی اور حصے میں بھی۔ لیکن آپ نے دو نیوز ایٹ ون ٹائم کچھ اس انداز میں اپنا بیان جاری رکھنا ہے کہ پیشنٹ کو اگر بیڈ نیوز سنانی ہے تو آپ اس کے ساتھ گڈ نیوز بھی سنا دیا کریں۔ جیسے آپ کہیں گے کہ یہ کینسر ہے اور یہ برین میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے، یا اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی کرنا ہے کہ یہ بیماری جو ہے، اس کا ہمارے پاس مور دین 75% سروائیول ریٹ ہے۔ اس کا علاج ہمارے پاس اس انداز میں ہے کہ پیشنٹ کا سروائیول ریٹ ہمارے پاس مور دین 97% اس کا سروائیول ریٹ ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے پیشنٹ کو بتانی ہے ایز این سینڈوچ فارم میں۔ پھر اس کے انٹروڈکشن کے بعد اس بیماری کے کلینکل پریزنٹیشن کیا ہے، وہ کلینکل پریزنٹیشن بھی آپ نے اس کو بتانے ہیں کہ کلینکل پریزنٹیشن اس کا جیسے وائٹ پیپلر ریفلیکس، اسٹریبسمس، پروپٹوسس، بفتیلمس، اس وہ فارم میں ہمارے پاس پریزنٹ کر کے آتے ہیں۔ ساتھ میں اس کے ساتھ ڈیفرینشیل ڈائگنوزز بھی آپ اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہو، کیونکہ یہ ہمارا جو یہاں پہ فیکلٹی ہے، ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں 25% ایسے مریض ہوتے ہیں جو ریٹینوبلاسٹوما کے نہیں ہوتے، لیکن وہ ریفر اس بیس پہ ہوتے ہیں کہ یہ ریٹینوبلاسٹوما کے پیشنٹ ہے۔
اس کے بعد ہمارے پاس انویسٹیگیشن ٹولز ہیں جس میں بی اسکین، اے اسکین، الٹراسونوگرافی ہیں، سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی. اس بیس پہ ہم اس مرض کو ڈائگنوز کرتے ہیں، اس کی تشخیص ہوتی ہے. اور بیماری کی اس کو ٹریٹمنٹ جو آپشن ہے وہ ہمارے پاس یعنی بیماری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی سیویئر ہے. تو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ میں یہ آپشن ہے، اس بیس پہ ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، جیسے کیموتھیراپی، لیزر فوٹوکوگولیشن، کرائیوتھیراپی، پلاک ریڈیو تھیراپی، انیوکلیشن، پارشیل اینڈ ٹوٹل ایگزنٹریشن بھی ساتھ میں اگر بہت سیویئر فارم میں آئے تو وہ ہم کرتے ہیں. لیکن ہمارے ڈیزیز جو ہے وہ ڈیزیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہمارے ٹریٹمنٹ کے یہ کس سٹیج میں ہے. اور وہ سٹیج میں ہمارے پاس کلاسیفیکیشن ہے جو انٹرنیشنل ریٹینوبلاسٹوما کلاسیفیکیشن کے نام سے یاد کی جاتی ہیں، اور اس بیس پہ ہم یہ کرتے ہیں. یہ پیشنٹ کو ایکسپلین کر کے دینا ہے کہ دنیا میں یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد فیوچر پلاننگ کے لیے بھی آپ نے اس کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے کہ فیوچر میں ریکرنس اس ڈیزیز کی اتنی % ہے، یہ ڈیزیز دوبارہ آ سکتی ہے، اور اس کے ہم نے آپ لوگوں نے کب آنا ہے اور اس کی ہم کیسے مینجمنٹ کریں گے اگر ہو. اور فیملی پلاننگ کے لیے بھی اسی انداز میں ہم اس بیس پہ کرتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل جو اٹینڈنٹ ہیں اگر وہ کنسیو کرنا چاہتے ہیں، دوسرا بچہ لے کے آنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے. تو فیوچر پلاننگ بھی اس کو دینی ہے پیشنٹ کو بھی اور اس کے اٹینڈنٹ کو بھی، تاکہ مزید اس طرح کا وہ نہ ہو. تو ہم نے یہ شارٹ ویڈیو کاؤنسلنگ کے بیس پہ بنا لی ہیں. آپ اس کو سوچ لیں، دیکھ لیں کہ کوئی کمی بیشی رہی ہو تو ہم اس کو مزید امپروو کر سکیں. آئی ایم ویری تھینک فل ٹو یو. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.